السلام علیکم، انوار المجتبیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں جی اراضی.com۔ تو آج کی ویڈیو ہم فیاض صاحب کے ساتھ بنا رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ فیاض صاحب سے آج کچھ انفارمیشن چاہیے ریگارڈنگ جو ہے کیپٹل اسمارٹ سٹی اور لاہور اسمارٹ سٹی پہ کچھ ٹیکسز جو ہیں وہ لگ رہے ہیں۔ لوگوں کے مائنڈ میں نہیں تھا کہ کیونکہ آلریڈی جو چیزیں چل رہی ہیں اس کے اندر ٹیکس جو ہے وہ نہیں پے کر رہے تھے۔ تو ایک دفعہ تو شاکنگ نیوز ہے، اور دوسرا یہ کہ ٹیکس کی ویلیو کیا ہوتی ہے کسی بھی سوسائٹی کے لیے، اور کیپٹل اسمارٹ سٹی جو ہے اس میں جو ٹیکس لگ رہا ہے وہ کن لوگوں پہ ٹیکس لگ رہا ہے۔ تو یہ سارے کویسچن لے کے ہم جو ہے فیاض صاحب کے پاس آئے ہیں، تو ون بائی ون جو ہے نا فیاض صاحب سے ڈسکس کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر۔ سر ایک تو یہ بتائیے گا کہ ٹیکس پاکستان کے اندر ٹیکس کی ویلیو کیا ہے، پراپرٹی لیگل انلیگل میں ڈفرینس کیا ہے، اور کیپٹل اسمارٹ سٹی میں جو ٹیکس لگ رہے ہیں وہ کن فائلوں پہ لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑا اچھا ٹاپک ہے سر۔ ہمارے پاکستان کے اندر جو ہے وہ زیادہ تر ٹیکس کلچر جو ہے وہ اڈاپٹ نہیں کیا گیا۔ جتنے بھی ڈیولپ کنٹریز ہوتے ہیں وہاں ان کی ڈیولپمنٹ اسی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے کہ جو لوگ ہیں وہ پراپر ان کا ٹیکس جو ہے، گورنمنٹ کا ٹیکس جو ہے ہر چیز کے اوپر وہ ادا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے گورنمنٹ چلتی ہے اور گورنمنٹ کے ادارے بھی چلتے ہیں۔ پاکستان میں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ ٹیکس لگایا جاتا ہے حکومت کی طرف سے تو ہم اس کو تھوڑا سا نیگیٹیوٹی کی مد میں دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیکس جو ہے ہم پہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی جرمانہ لگ گیا۔ ہم اس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک کی سیکیورٹی، اس ملک کی باقی جو ہمارے پاس ساری چیزیں سہولیات ہمیں مل رہی ہوتی ہیں، چاہے وہ سڑکوں کی صورت میں ہوں، چاہے وہ مختلف سرکاری ادارے جو ہمارے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے ٹیکس منی سے ہی چل رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم ٹیکس صحیح طریقے سے پے کریں تو پھر ہمارے ادارے، پھر ہماری چیزیں، پھر ہماری ڈیولپمنٹ جو ہے اسی حساب سے آگے چلتی ہے۔ پاکستان کے اندر مختلف صورتوں کے اندر جو شہری ہیں وہ ٹیکس پے کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں جتنے بھی لاز ہوتے ہیں گورنمنٹ کے اس کو اوبے کرنا ہے۔ اگر ہم اس میں سے کوئی بھی ڈنڈی مارتے ہیں، چاہے ہم اشارہ توڑ دیتے ہیں، تو وہ قانونی طور پہ بھی اچھا نہیں ہوتا، اور ویسے بھی جو ہمیں دین ہمارا اسلام جو ہے اس میں بھی یہ ممانعت ہے کہ اگر کوئی بھی لا ہے اس کو آپ بریک نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، تو جو ٹیکس حکومت لگاتی ہے کسی وجہ سے لگاتی ہے۔ آپ کا دوسرا جو کویشچن تھا کہ وہ پراپرٹی کے اوپر جو کیپٹل اسمارٹ سٹی کے اندر جو ٹیکس وغیرہ لاگو ہوئے ہیں، تو یہ نیگیٹیوٹی کی بجائے آپ اس کو پازیٹیو لیں۔ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے انڈر 7 سوسائٹی صرف ایسی ہیں جو پراپر لیگل سوسائٹیز ہیں جس کے اوپر یہ ٹیکس امپوز ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، باقی بہت ساری ایسی، آپ کو پتہ ہے ایک روڈ کے اوپر 10 سوسائٹیز ہوتی ہیں، بالکل باقی کتنی سوسائٹیز ہیں ان کے اوپر ابھی FBR نے ٹیکس نہیں لاگو کیا۔ کیوں نہیں لاگو کیا؟ اس لیے نہیں لاگو کیا کہ وہ NOC اپرووڈ نہیں ہے، ان کا لیگل سٹیٹس نہیں ہے۔ آپ جو کیپٹل اسمارٹ سٹی کے لوگ ہیں جنہوں نے یہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہے، یہ ان کے لیے خوشخبری ہے کہ ایک آپ نے لیگل سوسائٹی کے اندر آپ نے پلاٹ خریدا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جس کی اب شیورٹی جو ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو جو FBR ہے اس نے دے دی ہے ٹیکس کی صورت میں، کہ جو آپ لیگل سوسائٹی ہیں، آپ اچھا کام کر رہے ہیں، آپ کے سارے ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ ہے، تو یو ہیو ٹو پے سرٹن ٹیکس۔ بالکل، تو اس میں بالکل ایک پازیٹیو بات ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر کیپٹل اسمارٹ سٹی میں ٹیکس لگے ہیں تو کیا یہ ہر فائل کے اوپر لگ گیا ہے، کس کیٹیگری کے اوپر جو ہے یہ لاگو ہوا ہے؟ جی بالکل، یہ بھی تھوڑا سا کلیریفیکیشن اپنے کسٹمرز کو ہم دیتے جائیں کہ جو فائلز ہوتی ہیں اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہوتے صحیح، جب تک وہ آپ کی لائبلٹی نہیں بنتی، جب تک وہ آپ کے نام پہ پراپر طور پہ پلاٹ ٹرانسفر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، جب تک آپ اس کی قسطیں دے رہے ہوتے ہیں تو یو ڈونٹ ہیو ٹو پے اینی ٹیکس۔ بالکل، اچھا، تو ابھی جن لوگوں کو، جن کسٹمر کو پلاٹ نمبر الاٹ نہیں ہوئے، یہ ان کے اوپر ٹیکس نہیں ہے۔ وہ اگر اپنی انسٹالمنٹ پوری جمع کروا رہے ہیں، ٹھیک کروا رہے ہیں، وقت پہ کروا رہے ہیں، تو اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہے، کسی قسم کا جرمانہ نہیں ہے، کسی قسم کے کوئی سر چارجز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ صرف جن کا پلاٹ نمبر الاٹ ہوا ہے، یعنی بیلٹڈ جو فائلز ہیں، پوزیشنیبل فائلز ہیں، جن کو پتہ چل گیا کہ ہمارے فلانے بلاک کے اندر، فلانے اسٹریٹ کے اندر فلانا پلاٹ نمبر ہے، تو یہ اس کے اوپر جو ہے ٹیکس لاگو ہوا ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے یہ ٹیکس کی جو ریشو ہے وہ فائلر کے لیے 2% ہے سر، اور جو نان فائلر ہے اس کے لیے 7% ہے۔ اگر کوئی بھی کسٹمر ایسا ہے جو اوورسیز پاکستانی ہے، وہ ابھی پاکستان میں نہیں ہے، نان ریزیڈنٹ ہے، یا اوورسیز پاکستانی جس نے یہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہے، تو اس کے لیے بھی 2% ہے سر۔ صحیح۔ ہاں جی، تو اس میں یہ ہے کہ جس نے آلریڈی انسٹالمنٹ پے کر دی ہیں، ساری بیلٹڈ ہے، لیکن اس کی کچھ انسٹالمنٹ رہتی ہیں،
تو وہ کیا وہ جو پچھلی انسٹالمنٹس ہیں سب پہ لاگو ہوگا، یہ جو آگے نہیں آ رہی ہیں اس کے اوپر؟ جی بالکل، جو پچھلی چلی گئی ہیں اس پہ بھی لاگو ہوگی. یہ ٹوٹل رقم جو آپ کی پلاٹ کی ٹوٹل رقم ہوتا ہے اس کا 2% ہوتا ہے. صحیح. تو یہ تقریباً 5 مرلہ کا 3,340 روپے پر مرلہ کے حساب سے یہ 16,000 سم تھنگ رقم بنتی ہے. یہ اگر اس نے پوری رقم پے کر دی ہے تو اس کو یکمشت 16,000 سم تھنگ جو اس کا 2% بنتا ہے تو وہ اس کو پے کرنا پڑے گا. اس کی ویلیو اگر 2%، اگر وہ نان فائلر ہے تو 7% پے کرنا پڑتا ہے. جن لوگوں نے پلاٹ بک کر کے رکھ لیے تھے سال پہلے، انہوں نے ساری انسٹالمنٹ دے دی ہیں، مطلب لم سم لے لیا انہوں نے، اب انہوں نے کمپنی سے جسٹ ایک الاٹمنٹ لیٹر یا جو بھی پوزیشن لیٹر ہوتا ہے وہ لینا ہوتا ہے. اس سے پہلے کیا یہ سارے ٹیکس کلیئر کرنے پڑیں گے؟ جی بالکل. یہ جب آپ الاٹمنٹ لیٹر لیتے ہیں تو الاٹمنٹ کی ایک فیس ہوتی ہے 2,000 روپے، جی تو اس کے ساتھ آپ کو یہ ٹیکس بھی پے کرنا پڑتا ہے. صحیح. اس میں ایک اور کلیریفیکیشن میں یہ دیتا جاؤں کہ جو آپ کی ڈیو انسٹالمنٹ ہے جو ابھی آپ نے پے یعنی آپ کر رہے ہیں، آپ کی بیلٹڈ فائل ہے، لیکن اس کے بعد آپ کی ہو سکتا ہے کہ کچھ انسٹالمنٹ رہ گئی ہیں جو آگے چل رہی ہیں، تو جو آؤٹ اسٹینڈنگ آپ کی وہ ہیں انسٹالمنٹ آؤٹ اسٹینڈنگ جو ہے جو ابھی آپ نے پے کرنی ہے اس پہ ابھی ٹیکس یہ جب آپ جمع کراتے تو اس پہ نہیں، جب آپ پچھلا جو ہے وہ اور پلس جو آپ انسٹالمنٹ جمع کرا رہے ہیں اس کے اوپر یہ ٹیکس وہ لگا دیتے ہیں. تو ہمارے کسٹمرز سے یہی التماس ہے کہ اگر آپ کو ٹیکس کی صحیح اماؤنٹ پتہ کرنی ہے تو یہاں سے آپ کمپنی آفس آئیں اور یہاں پہ آپ اپنا پیمنٹ پلان نکلوائیں گے تو اس کے ساتھ ٹیکس کی اماؤنٹ مینشن ہوئی ہوتی ہے. تو وہ اس انسٹالمنٹ پلس ٹیکس کی جو چھوٹی سی اماؤنٹ ہے وہ پے کرنی ہوتی ہے. تو اٹس مین کہ کیپٹل اسمارٹ سٹی ایک لیگل پروجیکٹ ہے، مطلب اگر گورنمنٹ اس کو اون کر رہی ہے، ہمیں ٹیکس دینا پڑ رہا ہے تو وہ ٹیکس کی ریشو جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ڈیفالٹ نہیں کر رہے یا کوئی اس طرح نہیں ہے. ٹیکس آپ کے ٹیکس ریٹرن میں بھی شو ہوگا. اور دوسرا ایک اور میسج ان کے لیے جو نان فائلر ہے کہ اب یہ ہر ڈور سٹیپ کے اوپر، ہر سٹیپ کے اوپر، ہر سیل پرچیز پہ جو ہے نا یہ اب ریشو بڑی ڈفرینس ہے 2% اور 7% میں. جی تو ہمیں یہ سجیسٹ کرتے ہیں لوگوں کو کہ اب میکسیمم لوگ جو ہیں وہ فائلر ہو جائیں. اور مزید کوئی کویشچن جو ہے اس کے بارے میں آپ کو پوچھنا ہو تو ہمارے دیے گئے نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اپنا خیال رکھیے گا جی. اللہ حافظ. خدا حافظ.